السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بچوں کے بارے میں ہے، بچوں کی تربیت کیسی کی جائے۔ اچھا، میں کوئی اتنی بہت اچھی ماں نہیں ہوں، یا میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے یا کر رہی ہوں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اچھی مدر ہوں یا اچھے ماں باپ ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ مرد حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم عورت کو گھر میں لائے کس لیے ہیں۔ عورت کا پہلا کام ہوتا ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ تو بچوں کی تربیت، اب ماں جو ہوتی ہے وہ صبح سے لے کر شام تک برتن مانجتی ہے، کپڑے دھوتی ہے اور چیزیں سیٹ کرتی ہے، سارا کام ٹائم اس کا صفائی میں، برتن دھونے میں لگ جاتا ہے۔ وہ اتنی تھک جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ روتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، وہ اس کو ٹائم نہیں دے پاتی۔ اب بچہ دنیا میں آیا ہے، اس نے ماں کی اٹینشن چاہیے، باپ کی اٹینشن چاہیے۔ اگر بچہ رو رہا ہے تو ماں اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ شاؤٹ کر کے اس کو چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو ڈانٹتی ہے۔ ماں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ، اس کا مائنڈ ریلیکس ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو پیار سے گود میں اسے سمجھائے، اس کو ٹائم دے، اس کے ساتھ کھیلے، اس کو کھانا کھلائے۔ بچہ خود بیچارہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، بچہ 2-2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں۔ بچہ ماں کی اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے، گود میں سونے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، بچے کے ماں کے منہ سے کہانی سننے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے تو سب کام ٹیوٹر کریں گے، ٹیوشن والی باجیاں کریں گی یا اسکول والا کریں گے۔ ماں کیا کرے گی؟ گھر کے کام کرے گی، گھر کے برتن دھوئے گی، اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ان سب کی خدمت کرے گی۔ خدمت کرنا بری بات نہیں ہے، خدمت کریں، لیکن دن میں 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 1 گھنٹہ بچے کے لیے ضرور نکالیں، جس میں آپ بچے کے ساتھ پیار کریں، بچے کے ساتھ کی بات سنیں، بچے کے ساتھ کوئی گیم کھیلیں۔ جب بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی اٹینشن چاہتا ہے۔ اب آپ بچے کو، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس کو اٹینشن کیسے دینی ہے۔ اچھا، بچہ چپ نہیں کر رہا، ہم اس سے زیادہ شاؤٹ کرتے ہیں، تو بچہ اس طرح چپ نہیں کرے گا۔ جب رو رہا ہوتا ہے نا تو آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا۔ جب اس کو آپ بہلا کے چپ کروا دیتے ہیں، جب اس کا موڈ اچھا ہو تو پھر آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں ہوتا، اس طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ شاؤٹ کر کے جو چیز مانگ رہے ہیں وہ بیڈ ہیبٹ ہے یا بیڈ ورڈز ہیں یا جو بھی وٹ ایور، جو بھی عادت اس کی ہے۔ ہم کیا کہ بچہ رو رہا ہے، ماں اس سے زیادہ اونچی آواز میں چیخ رہی ہے۔ اب بچہ گیا ہے، چیخنا سیکھ جاتا ہے، اسے تو نہیں پتہ نا دنیا میں اب اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے، اپنی بات کو دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے۔ جب ماں باپ شاؤٹ کر رہے ہیں تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ دنیا میں یہی طریقہ ہے، انسان یہی کرتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، جن گھروں میں ماں باپ شاؤٹ نہیں کرتے، ان کے بچے بھی بہت آرام سے بولتے ہیں، وہ بچے بھی دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں، شاؤٹ نہیں کرتے۔ جن گھروں میں بچوں کو ڈانٹ کر سمجھایا جاتا ہے، وہ بچے بڑے ہو کر چیخ چیخ کر بات کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بدتمیزی نہیں کرو۔ اچھا، ہم اس کو بدتمیزی کے لیے منع کر رہے ہوتے ہیں اور شاؤٹ کر کے منع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ٹاکنگ وے کیا ہوتا ہے؟ شاؤٹ کر کے منع کرنا۔ تو ہم خود بچے کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، کوئی بھی بات منوانے کے لیے آپ نے بدتمیزی کرنی ہے۔ اب ہمیں اپنا طریقہ ٹھیک کرنا ہے۔ بچے دنیا میں آتے ہیں، ان کا مائنڈ صاف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کرنا ہے۔ اب بچے نے بک پڑھ رہا ہے تو آپ پاس بیٹھ کر اس کو کہانی سنائیں، اسمائل پاس کریں، اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، اس کو بھی پتہ ہو کہ
اسمائل کا پاس کرنا اچھی عادت ہے۔ اب بچے کو سلاتے ہوئے لوری دیں، اس کو کلمہ سنائیں، نماز پڑھنا سکھائیں۔ نماز اب آپ نے یہ نہیں بچے سے کہنا کہ آپ نماز پڑھیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں، اس طرح بچہ نماز کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ آپ نے ہر کام کا خود عمل کرنا ہے۔ اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو بچہ آٹومیٹکلی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کام کر لو میں تمہیں یہ چیز لے کر دوں گی یا دوں گا، تو لے کر نہیں دیتے، تو یہ جھوٹ ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بچہ بھی ایسے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ پینسل کدھر ہے، گر گئی، پینسل کدھر ہے، مطلب بے شک خود شاپ کر کے پھینک دی، ماں باپ کے ڈر سے کہہ دیا گر گئی، گم ہو گئی۔ مطلب چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہم اس کو خود بولنا سکھاتے ہیں، پھر بڑے ہو کر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں باپ اس کو ٹائم دیں، اس کے ساتھ کھیلیں، فادر اس کے ساتھ شام کو جب آتے ہیں اس فٹ بال یا بال اس کے ساتھ لیں، اس کو باہر لے کر جائیں، گھمانے لے کر جائیں۔ ٹھیک ہے آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن بچے کو بھی آپ کی اٹینشن چاہیے۔ آج وقت دیں گے تو وہ کل آپ کو دے گا، لیکن جب آج آپ وقت نہیں دیں گے نا تو کل آپ بوڑھے ہو کر بلا رہے ہوں گے تو بچہ بھی جس طرح ابھی آپ شاؤٹ کرتے ہیں میں تھکا ہوا آیا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ، تو اس نے تو یہی سیکھا ہے۔ تو جب آپ بڑھاپے میں ہوں گے تو وہ بھی یہی کہے گا بابا کیا مسئلہ ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا میں تھکا ہوا آیا ہوں۔ تو پھر یہ اس کو کس نے سکھایا؟ آپ لوگوں نے سکھایا۔ وہ اس نے کس سے سیکھا؟ اس کا تو مائنڈ صاف تھا۔ دنیا میں جب وہ آیا تھا تو اپنی ہیبٹ سے ہم نے اس کو سکھایا ہے کہ واٹ از بیڈ اینڈ واٹ از رائٹ، کون سا رائٹ وے ہے کون سا رانگ وے ہے، ہم نے خود ان کو سکھایا ہے۔ عمل کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، عمل کرنا سیکھیں، اسمائل کرنا سیکھیں، بچوں کو ٹائم دیں، پھر آپ بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھیے گا۔ پہلے عمل کریں، عمل سے تربیت ہوتی ہے، کہنے سے تربیت نہیں ہوتی۔ جو بچے کو کام آپ سکھانا چاہتے ہیں اس پر خود عمل کریں۔ جب آپ ماں باپ بن جاتے ہیں تو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، اس عہدے کی رسپیکٹ کریں اور اپنے مقام کو پہچانیں۔ ماں باپ کا مقام ایک بہت بلند مقام ہوتا ہے، اور ہر بات اچھے کام پر عمل کریں، بچہ آپ کا خود بخود نیک ہو جائے گا۔ نماز پڑھیں، بچہ آپ کی نماز کی پابندی کرے گا۔ حلال کھلائیں، بچہ نیک ہوگا اور تابع دار ہوگا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا۔